اب بتائیے کہ جانوروں کو انسینٹو دے کے اگر وہ ایسے کام کروا لیتے ہیں، کیا ہم انسان کے بچوں سے نہیں کروا سکتے؟ بچہ بھی انسینٹو چاہتا ہے، عورت بھی انسینٹو چاہتی ہے۔ آپ جائز کام میں اس کی تعریفیں کیجئے۔ کبھی آپ گھر آئے، اس کو مصلی پہ تلاوت کرتے دیکھا، تسبیح پڑھتے دیکھا، آپ تعریف کیجئے، دل کھول کے تعریف کیجئے کہ مصلی پہ بیٹھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آج تو دیکھ کے میرا دل خوش ہو گیا، آج میں بہت خوش ہوں آپ کو اس طرح دیکھ کے۔ آپ دیکھیے آٹومیٹکلی آپ کی اہلیہ مصلی کے اوپر بیٹھنے کی پابند ہوتی چلی جائے۔ تو یہی حال بچے کا، کہ جب بچے کو آپ دیکھیں کہ اچھا وضو کیا، صاف رہتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو انسینٹو دیا کریں، اس کو انعام دیا کریں۔ انعام کی مقدار کا نہیں ہوتا، انعام کا لفظ ہی اللہ کا انعام ہے۔ کہہ دو نا جی کہ میں انعام دوں گا، فطرت ہے، اسی سے خوشی ہو جاتی۔ تو پہلی بات سچ بولنے کی تلقین، اور دوسری بات نماز کا اہتمام، اور ان کو بتائیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پہ ہم کوئی آپ کی کمزوری برداشت نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، بچوں کو خدمت کی اہمیت سمجھائیں۔ کام کاج جو گھر کے کیے جاتے ہیں اس پر کیا اجر ملتا ہے، ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، بڑوں کی خدمت، استاد کی خدمت۔ خدمت کا جذبہ بچپن سے بچے کے دل میں ڈال دیجیے۔ مان لیا کہ آپ ملٹائی ملینر ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والے 1 درجن نوکر موجود ہیں، مگر بچے کو کہیں کہ اپنے کام خود کرے، بلکہ دوسروں کے بھی کام یہ کر کے دکھائے۔ بچپن سے اس کو شہزادہ بنا دیا، آپ نے بچے کو خراب کر دیا۔ آج تو پانی کا گلاس بھی نہیں خود پی سکتے بچے، وہ بھی دوسرے کو کہتے ہیں کہ لائیے۔ اس خدمت کے جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر بچے بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ طبیعت میں سستی، کاہلی آ جاتی ہے۔ یہی نہیں کہ پھر یہ دوسروں کی خدمت نہیں کرتے، ان کو کام کاج بھی پھر بوجھ نظر آتا ہے۔ اس لیے آج شکایت ہے اکثر ماں باپ کی طرف سے، بچے کام میں دلچسپی نہیں لیتے۔ بھئی آپ نے بچپن میں کون سی خدمت سکھائی ہے اس کو؟ بچپن میں خدمت سکھاتے، آج بچوں کے اعضاء ریفلیکسز کے اندر نرمی ہوتی اور بچے خود بخود دوڑ بھاگ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ کیا پتا یہ بچہ کبھی کس اللہ والے کی خدمت کرے اور اس کی اس کو دعا لگ جائے۔ سلطان محمود غزنوی کا والد ایک سپاہی تھا، ایک عالم باللہ تھے، اللہ والے تھے۔ اس کو اس نے گھر پہ ٹھہرایا اور 3 دن اس کی خدمت کی، تو انہوں نے جاتے ہوئے اس کو دعا دے دی، اللہ نے سپاہی سے اس کو فوج کا جرنیل بنا دیا اور بیٹا وقت کا بادشاہ بنا۔ اس کو بتائیے کہ معذوروں کی خدمت کی جاتی ہے، بوڑھوں کی خدمت کی جاتی ہے، تو اس کے دل میں رحم کا مادہ پیدا ہوگا، احساس ہمدردی ہوگا۔ اس ایک لفظ خدمت کی وجہ سے اس بچے کے اندر اچھے اخلاق آتے چلے جائیں گے۔ جب دوسروں کی بات سنے گا جو بڑے ہیں، تو پھر ماں باپ کی کیوں نہیں سنے گا؟ آج اس کو خدمت بتائی نہیں، وہ ماں باپ کی بھی نہیں کرتے۔ مثلاً ہمیں بچپن میں ہی ماں باپ کی خدمت کی اہمیت بتائی، تو بچپن سے ٹریننگ ہی ایسی ہوئی کہ اس عادت کو یاد نہیں پڑتا کہ زندگی میں ایسا ہوا ہو کہ والدہ کھڑی ہے اور میں بیٹھا ہوں، تب بھی ایسا نہیں ہوا۔
پوری زندگی ایسی گزری، پہلے والدہ بیٹھے گی پھر ہم بیٹھیں گے، ٹریننگ ہی ایسی تھی، والدہ چارپائی پر بیٹھتی تھی، ہم اس کے قدموں میں بیٹھتے تھے، وہ پکڑ کے بٹھاتی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ، تب چارپائی پر بیٹھتے تھے ورنہ قدموں میں بیٹھتے۔ ہمارے بچے چھوٹے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ابو اس طرح جا کر اپنی امی کے قدموں میں بیٹھتے، ہمیں ان کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑا، انہوں نے زندگی کے ان اعمال سے ان اخلاق کو خود سیکھا۔ یہ خدمت سکھانی پڑتی ہے، اور اس خدمت سے پھر والدین کی کیا دعائیں ملی، ہم ان کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کرتے۔ ماں باپ بوڑھے بھی ہوں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کچھ الفاظ ایسے اوقات ہوتے ہیں اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ تو خدمت کا جذبہ، یہ تیسرا لفظ ہے، ان کو بیٹھ کے واقعات سنائیں کہ خدمت اس طرح کی جاتی ہے، اس طرح فلانے کی، اس طرح یہ ہوا، تاکہ بچوں کے اندر ایک شوق